تصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17 رمضان المبارک 8 ہجری جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر لشکر کے راستے میں ایک گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ انہیں پورے لشکر کا نظارہ کرا سکیں. تھوڑی دیر بعد اسلامی لشکر کے مختلف دستے اپنے اپنے قبائل کے پرچموں کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرنے لگے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دستے کو دیکھ کر پوچھتے یہ کن کا دستہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کا نام بتاتے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو بتایا تو ابو سفیان بولے بھلا ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بڑی تیزی سے اہل مکہ کے پاس پہنچے اور اعلان کر دیا جو میرے گھر میں آ جائے یا اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے یا حرم میں چلا جائے وہ مامون رہے گا. لوگوں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگائی لیکن صفوان بن امیہ اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مکہ میں داخل ہونے والے اس دستے سے مزاحمت کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی حملہ کیا تو چند لوگ مارے گئے اور باقی باغ کھڑے ہوئے. اس جھڑپ کے سوا امن و امان کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو گزشتہ زمانے کا ایک منظر آپ کے سامنے تھا. یہی وہ سرزمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزاری. پھر منصب نبوت ملنے پر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تکلیفیں اٹھانا پڑی. قریش کا ایک ظلم و ستم آپ کو یاد تھا جس کی انتہا یہ ہوئی کہ آپ کو اپنے پیروکاروں کے ساتھ جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا. آج وہی شیر آپ کے سامنے سر نگوں تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فتح کے باوجود دنیا کے دوسرے کسی فاتح کی طرح سرشاری اور فخر کی کیفیت میں نہیں تھے. آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے تھے. احساس شکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سواری کی زمین سے لگا جا رہا تھا، سر بالکل جھکا ہوا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حرم میں تشریف لائے اور سواری پر ہی اس کا طواف کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس کے بعد کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابیاں لے کر کعبہ کا دروازہ کھلوایا. اندر دیواروں پر مشرکین کی بنائی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی تصاویر نظر آئی. آپ کے حکم سے صحابہ نے تصاویر کو مٹایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی. قریش کے لوگ کعبہ کے صحن میں جمع تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی. آج زمانہ جاہلیت کا ہر فخر اور خون ریزی میرے قدموں تلے ہے. قریش کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے جاہلیت پر مبنی غرور جو ہے وہ توڑ دیا. سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. مختصر خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں سے دریافت کیا بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں. سرداران قریش کو اپنا ایک جرم یاد تھا مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی امید کر سکتے تھے. وہ التجا کے انداز میں بولے بھلائی کا سلوک فرمائیے، آپ ایک مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے فرزند ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کشادہ دلی سے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو. قریش کے پرجوش نوجوانوں نے اب بھی کچھ ایسے ان میں تھے کہ جنہیں اسلام لانے میں کچھ تردد تھا مگر حقیقت سے کب تک آنکھیں چرائی جا سکتی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ فیضیانہ سلوک بھی ان کے سامنے تھا، اس لیے زیادہ دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ تقریباً سب ہی ایمان لے آئے. ان میں سے ایک فضالہ بن عمیر تھے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی نیت سے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ قریب پہنچے ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مخاطب کر کے پوچھا، فضالہ ہونا؟ یہ بے اختیار بولے، جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، دل میں کیا سوچ کر آئے ہو؟ یہ گھبرا کر بولے، کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، فرمایا، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ کہہ کر بڑی شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا دھڑکتا ہوا دل پرسکون ہو گیا۔ اللہ کا گھر شرک کی علامات سے پاک ہو چکا تھا۔ حرم کو توحید کا مرکز ہونے کا اعزاز واپس مل چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے رئیس اور اسلام کی مخالفت میں پیش رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔